یہ باب ہے باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، دونوں پیر کا دھونا۔ رجل کا اطلاق اس قدم پر ہے جو قدم ٹخنے کے نیچے ہے، اس کے اوپر ساق ہے، وہ ٹخنے کے نیچے رجل، ٹخنے کے نیچے کے حصے کو رجل کہا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ چلنے میں استعمال کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں فوٹ کہتے ہیں۔ فوٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوٹ کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں قدم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم میں دونوں قدموں کی نشانی ہے تو اسے قدم کہا جاتا ہے۔ اب وہ ٹخنے کے نیچے کا حصہ، لیکن جس وقت وضو کریں گے تو ٹخنے کے سمیت کریں گے، اسی لیے الکعبین جو کہا گیا وہ آ کر۔ اب رہی بات دھونے کی ترتیب کیا ہوگی؟ الا جو ہوتا ہے وہ انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس وقت قرآن پاک میں کہا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الا سے مراد آپ شروع کریں گے وضو کرنا اپنے ہتھیلی سے اور پانی بہائیں گے آپ کوہنی کی طرف۔ تو سنت یہ ہے کہ پانی کہاں بہایا جائے؟ کوہنی کی طرف بہایا جائے، نہ کہ کوہنی سے انگلی کی طرف بہایا جائے۔ اسی طریقے سے آپ جس وقت کہا گیا الی المرفقین، تو قدم کو یوں رکھ کر انگلی سے آپ کو ایڑی کی طرف پانی بہانا ہے، یہی سنت طریقہ، یعنی کہ ایڑی سے لے کر آپ انگلی کی طرف پانی بہائیں۔ تو الا جو ہوگا وہ انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہوگا، تو مبدا ہوگا ہمارا انامل، انگلی سے ہم لوگ شروع کریں گے، اور منتہا ہوگا کوہنی، جس طرح ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طریقے سے انگلی سے ہم پیر میں شروع کریں گے اور ٹخنے کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہاں غسل الرجلین، ٹخنے کے سمیت دھونا۔ ولا یمسح علی القدمین، قدم دیکھو یہاں لفظ قدم استعمال ہوا، قدم اس اوپر، نیچے اور اوپر کا حصہ جو آگے بڑھا ہوا رہتا ہے اس حصے کو قدم کہتے ہیں۔ اب اس پر مسح کرنے کو منع کیا گیا۔ یہ مسح کرنے کو منع کیا گیا کیا مطلب؟ عربی مسح جو کیا جائے گا وہ صرف موزے پہ کیا جائے گا، قدم پر نہیں۔ شیعوں کی بات کو رد کرتے ہوئے حضرت نے یہ قدمین پر مسح کرنے کو رد فرمایا۔ شیعوں کو رد کرتے ہوئے قدمین پر مسح کرنے کو رد کیا۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو وہ آ کر مسح علی الخفین میں آ جائے گا، قدمین میں نہیں، خفین میں آ جائے گا، وہ مسئلہ الگ ہے۔ بعض نسخوں میں یہ باب کیسے باب غسل القدمین ولا یمسح علی الرجلین، الٹا ہے ایسا، باب غسل القدمین ولا یمسح علی الرجلین، اس لیے میں نے کہا رجل قدم دونوں ایک ہی نام پر استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو رجل اور قدم دونوں کا اطلاق ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ اسی کو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ غسل الرجلین کہو یا غسل القدمین کہو، ولا یمسح علی القدمین کہو، ولا یمسح علی الرجلین کہو، دونوں کا اطلاق تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، اس میں الگ الگ نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا کہ جس وقت غبار آلود قدم ہوتے ہیں، غبار آلود قدم، اس وقت میں دلک یعنی رگڑنا یہ ضروری ہوتا ہے ایصال ماء کے لیے، پانی کو جلد تک پہنچانے کے لیے رگڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ رگڑیں گے نہیں، جس کو دلک کہا جاتا ہے، تو تب تک وہ ایصال نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلک کو فرائض میں قرار دیا، وضو میں دلک کو فرائض میں قرار دیا،
جب تک آپ اس کو رگڑیں گے نہیں تب تک پانی کا وصول نہیں ہوگا، اس لیے کہا کہ آپ رگڑیے تاکہ پانی بہتر طریقے سے پہنچ جائے۔ کہتے ہیں تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے رہ گئے ہم سے، فی سفر ہی، اپنے سفر میں، تو فَأَدْرَكْنَا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہم تک پہنچ گئے، پیچھے سے چلتے چلتے جلدی سے، یعنی پیچھے بولے تو کیا تھوڑا سا فاصلہ، جیسے قافلے نکلتے ہیں تو یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، دوسرا قافلہ، بھئی بعض مرتبہ کوئی حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو جو پیچھے قافلہ ہے وہ ذرا آگے بڑھ جاتا ہے، حضور کا قافلہ ذرا رک جاتا ہے، تو جمع ٹولی جو رہتی ہے وہ ذرا آگے پیچھے، لیکن اکٹھے، یعنی کچھ دیر کے مسافت پر آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ گاڑیاں ایک ساتھ چلتی، کوئی ایک جماعت نکلتی ہے تو گاڑیاں ایک ساتھ چلتی ہیں، تو اس طریقے سے پیدل ہو یا سواری ہو چلتے رہتے ہیں اور مل جاتے، تو آپ ہم سے مل گئے۔ تو وقت یہ تھا قد ارحقنا الاسرا، ارحقنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارحقنا کا لفظ کا معنی کیا ہے؟ اے اخرنا، یعنی ہم نے عصر کا وقت کافی تاخیر کر دیا تھا، یہاں تک کہ دوسرے وقت کے قریب ہو چکا تھا، یعنی مغرب کے قریب ہو چکا تھا، گویا یوں سمجھیے کہ 15 منٹ 20 منٹ کا وقت باقی رہ گیا، اتنا بھی قریب نہیں کہ 2-3 منٹ نہیں، 15-20 منٹ باقی رہ گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی تیاری شروع کر دیے، تو ہم نے بھی کر دیا، تو ہمارے ساتھی جلدی وضو کرنے لگے، فجعلنا نتوضا، تو ایسا لگ رہا تھا گویا پانی لے کر اپنے پیروں پر مسح کر رہے ہوں، یعنی اچھی طریقے سے رگڑ کر پیر دھوئے نہیں، پانی لے کر اپنے یعنی اگر آپ غبار آلود قدم پر پانی ڈالو گے تو پانی بہتا ہوا چلا جائے گا، گزر جائے گا، لیکن پیروں کو زیادہ نہیں لگے گا، جہاں لگنا وہاں لگے گا، بعض جگہوں پر وہ خشک کا خشک رہ جائے گا۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا پانی سے مسح کر دیا گیا، اس پر مرور ہو گیا پانی کا، لیکن مرور کے بعد اس پانی کا حلول نہیں ہوا، ایسا لگ رہا تھا۔ تو زور سے پکارنے والے نے پکارا، آپ علیہ السلام نے، وہ اعلیٰ، اس سے پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہے، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے 60 نمبر روایت گزری نہیں گزری، زور سے آپ نے پکار کر کہا ویل للاعقاب من النار مرتین، آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا، گویا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پیروں کو دھوتے وقت میں اچھی طرح اہتمام کے ساتھ دھونا چاہیے، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فرائض کا تذکرہ فرما دیے، بھئی پہلے فرائض کی اہمیت ہوتی ہے، فرائض پہلے سن لیں، پھر بعد میں اب رہی بات واجبات وغیرہ کے معاملے میں اس کو بعد میں ذکر کیا جائے گا، پہلے فرائض کو حل کرنے کے لیے امام بخاری نے اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔ جی باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ۔ مضمضہ والاستنشاق، یہ دونوں کا ذکر اس سے پہلے بھی گزرا ہے، مضمضہ استنشاق۔ مضمضہ تو یہاں مستقل بیان کیا گیا،
اور آپ دونوں کو اکٹھا دیکھیں گے، فتمزمز واستنشق۔ یہاں پر روایت میں مزمزہ والاستنشاق کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زید حضور علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ مزمزہ یہ وضو کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ قالہ کہہ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ المزمزۃ فی الوضوء، یہ حضرت ابن عباس اور ابن زید، عبداللہ ابن زید، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول ایک نقل کیے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا المزمزۃ فی الوضوء، یعنی اے المزمزۃ من الوضوء، کلی کرنا بھی وضو کا سب بڑا حصہ ہے۔ اب کلی کب کریں؟ دیکھو یہ کہے کلی جس وقت صبح میں بندہ اٹھتا ہے تو کافی دیر منہ بند ہونے کی وجہ سے منہ میں بو رہتی ہے، تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مسواک کر لیا کرے، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے اللہ کے رسول صبح اٹھتے ہی پہلا کام مسواک کرتے تھے، پہلا کام مسواک۔ وضو کا مسواک الگ ہوتا تھا، لیکن آپ جو اٹھتے تھے تو اس وقت میں آپ کیا کر لیا کرتے تھے؟ مسواک کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ جو مسواک ہے یہ آ کر تطہیر فم کے لیے، تطہیر فم کے لیے، اور مسواک کا اگر آپ کو استعمال کرنے میں کوئی آگے پیچھے ہو تو کم از کم کیا کریں، یعنی مسواک کبھی گم ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا تو مسواک کا بدل انگلی، جیسے کہ اگلی روایت آ رہی ہے تو میں وہاں بتاؤں گا، انگلی کو آپ علیہ السلام نے مسواک کا بدل بتایا، کم از کم انگلی کر لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وضو جب شروع کرے تو پہلے کلی کرے یا مسواک کرے؟ پہلے مسواک کرے، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد منہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مسواک کر لیا کرے، پھر ما بقیہ جو کلی ہے وہ بعد از مسواک کر لیا کرے۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی ایسا نہیں کہ 3 مرتبہ مزمزہ کر لیا پھر مسواک کر رہے ہیں پھر مزمزہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد مسواک، مسواک کے وقت میں آپ 1 مرتبہ کلی قبل از مسواک کر لیں گے، بعد از مسواک 2 مرتبہ کلی کر لیں تو 3 مرتبہ کلی ہو گئی۔ عربی 3 مرتبہ کلی ہو گئی نہیں ہوئی؟ تو مسواک کے سمیت یہ کلی چلے گی۔ چنانچہ آپ یہاں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی مسواک کا ذکر نہیں آ رہا نا، مسواک کا ذکر نہیں آ رہا نا۔ عربی ترتیب جس وقت چلے گی اس وقت میں اسی ترتیب کے ساتھ ہم وضو کریں گے۔ چنانچہ یہاں دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو اس سے پہلے گزری ہے، وضو کر کے آپ نے بتایا اور پھر آپ نے نماز وضو کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان فرمائی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء هذا قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له فيهما ما تقدم من ذنبه، روایت گزر چکی ہے۔ تو یہاں پر مزمزہ کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ دیکھو یہ جتنے جزیات اس میں موجود ہیں اتنے ابواب امام بخاری قائم کریں گے، جتنے جزیات ہیں اتنے ابواب امام بخاری قائم کریں گے۔ تو اب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مزمزہ استنشاق کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں، مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ غسل اور وضو دونوں میں واجب ہے، غسل اور وضو دونوں میں واجب ہے۔ کون؟ مزمزہ اور استنشاق۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی یہ دونوں فرماتے ہیں غسل اور وضو دونوں میں سنت ہیں، یہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں غسل میں فرض ہے، وضو میں سنت ہے۔ دیکھو آپ ہمیشہ اس بات پر غور کیجئے، کتنا اعتدال اور سمجھداری کی بات امام صاحب فرماتے ہیں۔ تم لوگ بڑے کچے
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس مسلک کے ہم لوگ تابعدار ہیں اس کے عاشق ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عاشق. چپ کیسے ہی نہیں، حنفی بولے چپ حنفی، نام کے حنفی نہیں. تو آپ جب تک عقیدت مند نہیں ہوں گے، آپ کے پختگی میں کوئی اضافہ، آپ کمزور حنفی رہیں گے، ڈھیلی باتیں کریں گے، حنفیت کے سلسلے میں ایسی رائے دیں گے آپ کے رائے میں جھول ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں میں مضبوط بنے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ عاشقانہ لگاؤ ہونا چاہیے اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے. بہت سارے لوگ دیوبندیت میں کمپرومائزنگ کرتے نہیں، ہرگز نہیں بھائی. دیوبندیت میں کمپرومائزنگ، دیوبندی لوگوں میں بھی بعض دیوبندیت میں کمپرومائزنگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. جو خالص ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو مکس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو مکسڈ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو خالص ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. جھولنی. اگر کسی مفتی وقت نے رجوع کیا ہے کسی مسلک سے، ہم کہیں گے یہ رجوع کیوں ہوا بھائی؟ رجوع کیوں ہوا؟ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحقیق ادھوری تھی. تحقیق ادھوری تھی. یہ وہی تھوڑی تھی کہ پہلے وہی نازل ہوئی، اس کے بعد وہی نازل ہوئی، پھر بعد میں وہی نازل ہونے پر آپ نے اپنے ماقبل قول کو منسوخ کر دیا. تمام کتابیں تو موجود تھیں، تمام کتب موجود تھے، تمام فیصلے موجود تھے. آپ اپنے فیصلے میں جھول پیدا کیے کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اعتدال نہیں ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی اڑ جاتے ہیں، کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی نرم پڑ جاتے ہیں. ایسا نہیں، اعتدال رکھو. زیادہ غصہ یہ بھی مناسب نہیں، زیادہ کمپرومائزنگ یہ بھی مناسب نہیں. خیر الامور اوساطها. اوور اٹھاتے ہی نہیں، فرض ہے وضو میں بھی، اس میں بھی، غلط. اٹھاتے نہیں، سنت، غلط. امام صاحب علیہ الرحمہ کتنا اعتدال کے ساتھ فرماتے ہیں، وضو میں قرآن پاک میں ہلکا سا حکم دیا گیا، مزمزہ والاستنشاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، عمل تواتر ہے. ہم نے اسے کیا حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اعتدال رکھ سکتے ہیں. اعتدال سے کام لیجیے، سنت قرار دیجیے. چاہے وہ سنت مؤکدہ کیوں نہ کہیں آپ، لیکن سنت. لیکن فتحروا کا حکم ہے غسل میں، اور غسل یہ آ کر پورے بدن کے اندر کی جو حکمی نجاست ہے اس کو پاک کرنے کے لیے ہے. تو ایسے موقع پر جہاں جہاں پر آپ طہارت استعمال کر، طہارت اختیار کرنا اجازت ہے یا طہارت کی گنجائشیں ہیں اور آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. بھائی ناک میں کوئی بولیا پانی، مثال طور پر میں غسل کرنے کے لیے ناک میں پانی مارو، پانی مارے دماغ پہ چڑھ گیا تو بے مسئلہ آڑا چڑھا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. طبیعت خراب ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مبالغہ بھی مت کیجیے، لٹاؤ بھی ان کو، ناک میں مارو بھی پانی، گراؤ بھی ان کو، حلق میں مارو بھی پانی. ایسا نہیں، غرغرہ کر لیا کرو. مبالغہ ہو گیا. عربی مزمزہ میں مبالغہ غرغرہ ہے. بات سمجھ. اور اس سے پہلے آپ روایت پڑھی ان یدخل الماء، ناک کے اندر پانی داخل کرنا، جو میں نے پرسوں بتایا آپ کو، پانی چڑھانا، پانی جھڑانا. پہلے کیا کرنا؟ اور چڑھاتے وقت یاد رکھو سانس کا سہارا نہیں لینا. سانس کا سہارا لیے تو سیدھا چڑھ جائے گا اوپر. تو آپ یوں پانی روک لگے، سانس لیجئے، سانس سیدھا اندر چڑھ جائے گا، پھر دماغ پر چڑھ گیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو آپ اپنے ظاہری جو حرکات ہیں جس کے ذریعے سے پانی آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو آپ اپنے لیے مناسب سمجھیے. پانی چڑھانے میں ناک میں آپ نے یوں کر لیا بس کافی ہے. پانی جتنا چڑھ گیا پھر اس کے بعد جھڑا دیجئے، پانی چڑھا لیجئے، جھڑا دیجئے، چڑھا لیجئے، جھڑا دیجئے. آپ اس کو کھینچیں گے تو پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو امام صاحب علیہ الرحمہ مبالغے کا حکم غسل میں دیتے ہیں اور اس میں ہلکا سا اجازت دیتے. جی
باب غسل الأعقاب. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. مبالغہ کیا کرو وضو میں، اچھی طرح تکمیل کے ساتھ وضو کیا کرو، ہلکا سا وضو مت کیا کرو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ لگے ان ایڑیوں کو جو ایڑیاں وضو میں نہ دھوئے جائیں. جی. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فإني أحب أن أسبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث بها راحلته به راحلته. باب غسل الرجلین فی النعلین. نعلین سے مراد وہ جوتے جس میں بآسانی پانی اندر داخل ہوتا ہو اور خارج ہوتا ہو، جیسے چپل. جیسے آپ ہوائی چپل پہن کر آرام سے آپ پیر دھو سکتے ہیں، اس میں پانی آرام سے اندر چلا بھی جائے گا اور باہر نکل. ہوائی اسی لیے کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس میں ہوا لگتی ہے. ہوائی کسے کیوں کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے اس میں ہوا لگتی ہے، اسے کیا ہو گئی؟ وہ ہوائی ہو گئی. تو وہ آپ جہاں وہ ہوائی بھی ہے اور مائی بھی ہے. پانی میں ڈال کر یوں ہلا دیجئے، آپ چپل کے ساتھ پانی میں ڈبو کر یوں ہلا دیجئے، ہر جگہ پر پانی کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اس میں نہ پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نعلین کا ترجمہ جوتے کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، تو جوتے کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے. بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جوتے میں پہن کر آپ پانی میں ہلا دیں، بشرطے کہ جوتا ڈھیلا ڈھالا ہو، اوپر پانی بھر دیا جائے پھر اس کو ہلا دیا جائے. پھر ایسا تو حرکات عموماً نہیں ہوا کرتے. یہ نعلین اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا جوتا جو معروف ہے وہ 2 پٹی والا چپل، ہوائی چپل کی ہم شکل ہی ہے. جو چپل آپ علیہ السلام کو جو معروف ہے وہی ہے. تو وہ پہن کر دھونے میں کوئی حرج، اس لیے کہ عربوں کے یہاں وہ پٹی والے چپل وہی زیادہ چلا کرتے تھے، جس کو سینڈل کہا جاتا ہے، وہی زیادہ چلا کرتے تھے. ولا یمس النعلین. ہاں، نعلین چپل پر مسا نہیں کرنا چاہیے. چپل پر مسا نہیں ہوگا. چپل پہن کر آپ دھو سکتے ہیں لیکن چپل پر مسا نہیں ہوگا. تو یہاں جو نعلین ہے اس طرح سے یہ جوتا. پہلے کا ترجمہ کریں گے چپل. چپل سے مراد میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ ہوائی. اور یہاں جو چپل ہے یہ آ کر جوتا. اگر کوئی جوتا پہن لے اور وہ جوتا ٹخنا بھی وہ ڈھانک لے مثلاً، تب بھی آپ کو اس پر کیا نہیں کر سکتے. ہاں، البتہ مکمل شرائط خفین، جو شرائط خفین ہے اس کے ساتھ آپ نے جوتا پہنا ہے تو اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں، شرائط خفین رہا تو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر شرائط خفین نہیں ہے تو آپ اس پر مسا نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھ لیں. تو یہاں جو لا یمس علی النعلین جو کہا گیا، شرائط خفین کے بغیر آپ مسا نہیں کر سکتے. یہ ہے ولا یمس علی النعلین. ارے بھئی
دیکھو ان ترجمہ جو میں کر رہا ہوں یہ آ کر تمام فقہی ابواب کو مد نظر رکھ کر رہا ہوں. سرسری ترجمہ کرو گے پھر ان ترجمے پر اعتراضات بھی قائم ہو سکتے ہیں. تو جملہ اعتراضات سے کٹ کر ہٹ کر یہ ترجمے کیے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کے طالب علم بخاری کو پوچھیں یہاں پر آپ کے استاد نے کیا ترجمہ کیا. جو ترجمہ کرے گا اس ترجمے پر واقعتاً نظر ہوگی. بھئی پھر تو یہ کیسا، پھر تو وہ کیسا. تو اس لیے یہ ترجمے ہم یوں ہی بیٹھ کر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سرسری سمجھ جائیں، بلکہ یہ ترجمے فقہی ابواب اور فقہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر وہ ترجمہ کر رہے ہیں جس ترجمے پر امام بخاری کے باب پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر دوسرا ترجمہ کرو گے، دونوں نعلین کا ترجمہ ایک ہی کرو گے تو پھر اعتراض قائم ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور دوسری بات، حالات ظاہرہ کو بھی مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنا چاہیے. آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ معمول بہی کے خلاف ہے، وہ ایسا ہوا نہیں کرتا عموماً، تو آپ ایسا ترجمہ کیسے کر دیے جو معمولات کے خلاف ہے؟ تو اس لیے معمول بہی بھی ہو اور مسنون طریقہ بھی ہو، اور پھر یہ ہو بھی سکتا ہو اور یہ ہونا ناممکن بھی ہو. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر تراجم قائم کیے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ کہنے لگے عربی تراجم بھی تراجم کے مطابق ہونا چاہیے. تراجم سے مراد تراجم بخاری، تراجم سے مراد ترجمہ اردو. تراجم کے مطابق ہونا چاہیے، منشأ بخاری کے مطابق ہونا چاہیے. تو کیا کہیں گے اس کو؟ تراجم بھی تراجم کے مطابق ہونا چاہیے. کیا بات ہے، آپ بار بار بالغ ہو جاتے ہیں. تو یہاں کہا گیا قال لعبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا کہ یا ابا عبد الرحمن، او بھائی، یا ابا عبد الرحمن، رأیتک تصنع اربعا، میں آپ کو دیکھتا ہوں 4 کام آپ کرتے ہیں. لم ارى احدا من اصحابک یصنعها، کوئی اور آپ کے علاوہ نہیں کیا کرتا. کہنے لگے ما ہی یا ابن جریج، ذرا بتاؤ کیا ہے وہ. کہنے لگے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ لا تمسوا من الارکان الا الیمانین، فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ آپ ارکان 4 جو کعبے کے چاروں کونے ہیں، چاروں کونے پر آپ ہاتھ نہیں لگاتے بجز 2 یمانی کے. الا یمانین، جو یمین کی طرف ہیں اسی طرف آپ ہاتھ لگاتے ہیں، جو دیگر شمال کی طرف ہے اس پر تو آپ ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تو اس سے مراد کیا تھا؟ رکن یمانی اور رکن حجر اسود. حجر اسود کے بالکل الٹے پیچھے وہ رکن یمانی ہے، جس کو رکن ہندی بھی کہا جاتا ہے. رکن ہندی ہندوستان والوں نے نام رکھ لیا، ورنہ اسے رکن ہندی نہیں کہتے. آپ رکن ہندی کہا ہے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ، وہ رکن یمانی ہی کہتے ہیں. لیکن ہم ہندوستان کے ایک محبت میں ہم نے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ رکن ہندی. وہ یمن کی طرف ہونے کی وجہ سے، یمن کا رخ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جو یہاں سے گزرتے ہیں ہماری میقات بھی یمن ہی کا میقات ہے. یمن سے آنے والوں کا بھی یلملم ہے، تو ہمارا بھی میقات یلملم ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ رکن ہندی. تو جس وقت طواف کرنے والے حجر اسود سے اپنا طواف شروع کریں گے تو وہ طواف کرتے کرتے رکن شامی، رکن عراقی سے پار ہوتے ہوئے جس وقت رکن یمانی کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مس کیا. مس کرتے ہوئے آپ وہاں سے دعا پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک پہنچا کرتے تھے۔ تو حجر اسود میں ایک مس ہوا کرتا تھا، تو کتنے مس ہو گئے؟ 2 مس۔ تو وہ 2 مس کرتے ہوئے رأیتک تلبس النعال سبتیت، میں نے آپ کو دیکھا آپ سبتیہ نعال پہنتے ہیں۔ وہ سبتیہ نعال کیسا؟ فرمایا لا یکتفی بالمسح علیہا کالخفین، یعنی اس پر مسح کرنا کافی نہیں ہوا کرتا، یعنی خفین سے ہٹ کر ہوا کرتا نعال سبتیہ، یعنی نیچے قدم رہتا ہے، اوپر خالی 2 پٹیاں رہتی ہیں، اسے نعال سبتیہ کہتے ہیں۔ وہ خفین کی طرح پورا گھیرا ہوا، جیسا جوتا گھیرا ہوا رہتا ہے ویسا گھیرا ہوا نہیں ہوتا۔ رأیتک تصبغ بالصفرہ، اور آپ اپنی داڑھی کو پیلی کرتے ہیں، یعنی زرد کرتے ہیں، زرد زعفران میں ڈبا دو گے سفید کو تو وہ زرد ہو جائے گا۔ عربی زعفران، پیلے زعفران، لال زعفران ہوتے نہیں ہوتے، اس میں ڈبا دو گے تو وہ زرد ہو جائے گا۔ وہ زردی رنگ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ اپنے کپڑے کو، اپنے بالوں کو کوئی اور مہندی رنگ میں، حنا میں وہ رنگاتے ہیں، اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ زرد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ رنگاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا اذا کنت بمکہ، جس وقت آپ مکے میں ہوتے ہیں، احل الناس اذا رأوا الہلال، تو لوگ احل الناس اذا رأوا الہلال، لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں جب وہ چاند دیکھتے ہیں۔ چاند دیکھتے ہو کیا پڑھتے ہیں؟ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لم تحلوا انت، اور آپ تلبیہ نہیں پڑھتے۔ لوگ تلبیہ پڑھتے اور آپ تو نہیں پڑھتے۔ یہ 4 کام آپ عجیب و غریب کرتے ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں کیا کرتے۔ اچھا، حتی کان یوم الترویہ، آپ اس وقت تک تلبیہ نہیں، جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں لوگ تلبیہ شروع کر دیتے ہیں، اور آپ یوم الترویہ تک، یعنی کیا مطلب؟ جب تک اقرب نہیں ہو جاتے آپ 7ویں تاریخ ذی الحجہ کے، تب تک آپ کیا نہیں شروع کرتے؟ تلبیہ نہیں شروع کرتے۔ قال عبداللہ، ان 4 اعتراضات کو مد نظر رکھ کر حضرت عبداللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اما الارکان، اچھا بھئی آپ لوگوں کے 4 اعتراضات میں پہلا اعتراض، آپ رکن یمانی، رکن حجر اسود ہی کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں، بقیہ کو کیوں نہیں، عراقی اور شامی کو کیوں نہیں؟ فرمایا فإنی لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، یا یمانیین بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یمانیین بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ تو فرمایا ہم نے حضور کو ان 2 یمانی پر ہاتھ سے مس کرتے ہوئے دیکھا، بس جو دیکھا حضور کو کرتے ہوئے ہم کریں گے، سب نہیں کریں گے۔ آپ کو دیکھا یمانی پر آپ مس کر رہے ہیں اور حجر اسود پر مس کر رہے ہیں، ہم اسی کو مس کریں گے، جو ہمارے جی میں چاہے سب کو مس کر تھوڑی پڑیں گے۔ اچھا، اب رہی بات، آپ نے فرمایا سبتیہ نعال آپ پہنتے ہیں، میں نے دیکھا سرکار کو ایسے نعال پہنتے ہوئے، میں نے کہا نہیں کہا، ارے حضور کے نعال یہ ہوائی سے ملتے جلتے، بس 2 پٹیوں کا اضافہ، سینڈلز، کیا تھے وہ؟ سینڈلز، 2 پٹی سینڈلز، اس طرح وی کی شکل میں، التی لیس فیہا شعر، بال والے نہیں تھے، وہ صرف کھال والے تھے۔ کیا نہیں تھے؟ بال والے نہیں بلکہ کھال والے۔ تو اس لیے میں بھی وہی سینڈلز پہنتا ہوں، وہی 2 پٹی پہنتا ہوں جو صرف کھال والے ہوں اور اس پر بال نہ ہوں۔ اچھا، تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ آپ اسے پہن کر وضو کرتے ہیں، فرمایا ہاں، آپ علیہ السلام
اسے پہن کر وضو کرنا پسند فرماتے تھے، وضو کرتے تھے، اور میں بھی فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، میں بھی اسی کو پہن کر وضو کرنا بھی چاہتا ہوں، میں وہ اسی کو پہنتا ہوں بس۔ اچھا اب رہی بات زردی کے سلسلے میں، کس کے سلسلے میں؟ زردی کے سلسلے میں آپ نے بہت اہم سوال قائم کیا، فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْبُغُ بِهَا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو زعفرانی زردی، آپ کو بڑی محبوب رنگ والی، آپ اسی سے رنگا کرتے تھے۔ 14 بال تھے سرکار کے، تو وہ 14 بال کو رنگتے تھے کس میں؟ زردی میں۔ وہ زردی، ارے بھئی جس وقت آپ مہندی لگاؤ گے اس میں کسی طرح کا عرق مکس کیے بغیر تو وہ رنگ اس کا زرد ہو جائے گا، لائٹ گیندی رنگ، اور اسی کو زرد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زرد کہا جاتا ہے۔ اسی کو آپ لگایا کرتے تھے اور ہم بھی اسی کو لگایا کرتے ہیں۔ میں نے حضور کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، اور میں بھی وہی کرتا ہوں جو حضور نے کیا۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا۔ اچھا اب رہی بات، آپ نے بہت اہم سوال ہلال کے سلسلے میں کہہ دیا، سب لوگ احرام باندھ کر چاند دیکھتے نکل جایا کرتے اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کب تک؟ یوم الترویہ تک، قریب میں جا کر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک شروع کرتے ہیں، کیا قصہ؟ فرمایا فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ حَتَّى تنبعث به راحلته، فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں کرتے ہوئے دیکھا، آپ اس وقت تک ہرگز احرام باندھ کر تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، احرام باندھ کر تلبیہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ افعال حج شروع نہ ہو جائے۔ کب تک کہ تنبعث به راحلته، جب تک یعنی اپنے سواری کو جب تک چھوڑ نہیں دیتے، اپنے سے جدا نہیں کر دیتے، تب تک آپ احرام باندھتے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ حج تمتع کیا کرتے تھے یا آپ نے حج قران فرمایا تو بالکل قریب آپ پہنچے ہیں، پہنچتے ہی آپ نے اپنے عمرے کو مکمل کیا، کرنے کے بعد اسی عمرے کے ساتھ آپ نے یعنی عمرہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا جدا کیا اپنی سواری کو اپنے سے۔ ارے بھئی سواری کو جب جدا کر دیتے ہیں تو سواری اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور آپ مینا کو آ گئے، تو قریب وقت میں آپ نے کیا تو میں بھی قریب وقت میں کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اور آپ لوگ حضور کی سیرت تو پڑھتے نہیں، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا تو ہے نہیں، سرکار نے کیا کیا، سرکار نے کیا کیا، سرکار نے کیا کیا، وہ جانتے نہیں، خاموخواہ اعتراض کرتے بیٹھے رہتے ہو تم لوگ۔ تو اس لیے آئندہ احتیاط کرو، آئندہ کیا کرو؟ احتیاط کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید فرمائی ان لوگوں کو، آئندہ تم لوگ بے جا اعتراضات مت کرو، احتیاط کرو۔ کریں گے؟